صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف مبعوث فرمایا۔ آپ نے وہاں تبلیغ شروع کی، لیکن ان کی قوم جو کہ غیر اللہ کی عبادت کرتی تھی، پرستش کرتی تھی، ان کو روکنا چاہا، لیکن چند لوگوں کے سوا کوئی ان کے اوپر ایمان نہیں لایا۔ حضرت صالح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے۔ ان کی قوم نے ان سے کہا کہ اگر تم واقعی نبی ہو تو پھر ہمیں کوئی معجزہ تو دکھلاؤ۔ حضرت صالح نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو قوم سمود نے کہا کہ سامنے موجود پہاڑی کے اندر سے ایک اونٹنی پیدا ہو، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی ہو، اور اس کے بال سرخ ہو اور ہم اس کا دودھ استعمال کر سکیں۔ حضرت صالح نے جب یہ سنا تو انہوں نے دعا کی، اور فوراً پہاڑ کے اندر سے آواز آئی، اور ساتھ ہی ایک پتھر ٹوٹا اور اس کے اندر سے اونٹنی باہر نکل آئی جس کے ساتھ اس کا بچہ تھا۔ اب وہ ایسی بد نصیب قوم تھی کہ بجائے اس کے کہ وہ اب حضرت صالح پہ ایمان لے آتی، الٹا انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ اتنے میں اونٹنی نے پھر سے آواز کی اور اس کا بچہ چرنا شروع ہو گیا، اور انہوں نے حضرت صالح پہ اور الزام لگانے شروع کر دیے کہ یہ تو واقعی کوئی بہت بڑا جادوگر ہے جس نے یہ کارنامہ کر دکھایا۔ ابھی وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ اونٹنی اور اس کا بچہ وہاں پہ موجود ایک چشمہ تھا، اس میں سے پانی پینا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے پورے چشمے کا پانی ختم کر دیا۔ اب انہوں نے جب یہ حال دیکھا تو وہ حضرت صالح کے پاس آئے، تو حضرت صالح نے کہا کہ اب اللہ کی ایک شرط ہے کہ اس چشمے سے ایک دن آپ لوگ پانی پیو گے، اور ایک دن دوسرے وہ اونٹنی اور اس کا بچہ یہاں سے پانی پیا کرے گا۔ اب وہ کیا کرتے، انہوں نے ان کی یہ بات ماننی پڑی، اور حضرت صالح نے ان کو ایک اور وارننگ دی کہ اگر تم لوگوں نے اس اونٹنی کو قتل کرنے کی کوشش کی تو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، لیکن انسان کی یہ فطرت ہے کہ اسے جس چیز سے روکا جائے یہ وہی کام کرتا ہے۔ پھر حضرت صالح نے ان کو ایک اور بھی نشانی بتا دی اور کہا کہ تمہاری بستی میں سے ایک آدمی ایسا ہوگا جو اس اونٹنی کو قتل کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی تم لوگوں پہ عذاب نازل ہوگا۔ انہوں نے پوچھا کہ میں بتائیں کہ وہ آدمی کیسا ہوگا تاکہ ہم اسے روک سکیں۔ حضرت صالح نے کہا کہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوا، اس کا چہرہ سرخ ہوگا اور آنکھیں بلی کی سی ہوں گی۔ سب یہ سنتے ہی اس وقت تو اس امر پر اتفاق کر لیا کہ جو لڑکا اس سلیے کا پیدا ہوگا ہم اسے مار ڈالیں گے، اور 9 لڑکے انہوں نے یکے بعد دیگرے مار دیے اسی لیے۔ لیکن پھر ان میں آپس میں سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ بعض یہ کہنے لگے کہ صالح کی بات بالکل بے مطلب ہے، ان کے کہنے پر عمل نہ کرو، اور بعضوں نے یہ کہا کہ اس طرح تو صالح تمہاری قوم سے دشمنی کر رہا ہے اور تمہاری آنے والی نسل کو ختم کر رہا ہے۔ غرض ہر ایک اپنی سمجھ کے موافق طرح طرح کے خیالات ظاہر کرنے لگا۔ وہ لڑکا جس کی نسبت جناب صالح علیہ السلام نے پیشن گوئی کی تھی، اتنے میں وہ پیدا ہو گیا، اور قوم سمود نے اس لڑکے کو قتل نہ کیا۔ اب کچھ عرصہ بعد وہ لڑکا جس وقت بڑا ہوا تو ان 9 آدمیوں کو جن کے لڑکے مارے گئے تھے آنکھیں چلتے پھرتے اس لڑکے پر پڑتی تو یہی کہہ اٹھتے تھے کہ اگر ہمارے لڑکوں کو صالح قتل نہ کراتا تو آج وہ بھی اس سے بڑے ہوتے۔ صالح نے ہمارے ساتھ بڑی دشمنی کی ہے، ہماری نسل روک دی اس نے۔ رفتہ رفتہ اس سرگوشی کا یہ اثر پیدا ہوا کہ ان لوگوں نے صالح کے قتل کرنے کی آپس میں سازش کر لی، اور آپس میں عہد و پیمان کرنے کے بعد سفر کا بہانہ کر کے وہ بستی سے باہر نکل گئے اور ایک پہاڑ کے درے پر جا کے وہ چھپ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ جس وقت رات کے وقت حضرت صالح علیہ السلام یہاں سے گزریں گے تو ہم ان پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیں گے، لیکن اللہ نے ایسا کیا کہ ایک پتھر اس پہاڑ کے اوپر سے لڑکا جو ان کے اوپر آ کے گر گیا، اور وہ تمام کے تمام اس کے نیچے دب کے مر گئے۔ اب صبح کو جب بستی کے لوگ وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ آدمی جن کے بچے پہلے مارے جا چکے تھے وہ ان کی لاشیں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں۔ تو وہ بستی والے الٹا آ کے صالح علیہ السلام کے اوپر صالح علیہ السلام کے ساتھ آ کے انہوں نے لڑنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ پہلے کیا تمہارا دل نہیں تھا بھرا کہ تم نے ان کے بچے مار دیے اور اب ان کو بھی قتل کر دیا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہ تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تمام جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب اس اونٹنی کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو ہم اس اونٹنی کو ہی قتل کر دیں گے۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا اور تمام لوگوں نے پلاننگ کر لی کہ ہم اس اونٹنی کو اب ختم کر دیں گے، اور اتفاق سے وہی بچہ اس نے اس کی ذمہ داری لی کہ میں اس اونٹنی کو ختم کروں گا، اور وہ جا کے اس چشمے کے قریب ایک پتھر کے پیچھے چھپ گیا کہ جیسے ہی اونٹنی پانی پینے کے لیے یہاں آئے گی تو میں حملہ کر کے اسے قتل کر دوں گا۔ اب جیسے ہی اونٹنی پانی پینے لگی اس نے وار کر کے اونٹنی کی ٹانگ پہ وار کیا، جس کی وجہ سے اونٹنی نیچے گر گئی اور اس نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر اونٹنی کا بچہ وہاں سے بھاگ گیا اور پہاڑوں کے اندر چھپ گیا۔ اب اس کی قوم کو احساس ہوا کہ کہیں ہم نے کوئی بہت بڑی غلطی تو نہیں کر دی، اور وہ بھاگے ہوئے اس قوم کے کچھ لوگ بھاگے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ کیا اب اس کا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم نے جو غلطی کی ہے وہ کسی طرح معاف ہو سکے؟ تو حضرت صالح نے کہا کہ جاؤ جا کے اس کے بچے کو ڈھونڈ لو، اگر وہ تمہیں مل گیا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں کچھ رعایت دے دے۔
اب وہ پہاڑیوں کے اندر دوڑے اونٹنی کے بچے کے پیچھے۔ اونٹنی کا بچہ 3 دفعہ بولا اور اس کے ساتھ ہی وہ غائب ہو گیا۔ وہ لوگ بھاگے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام کے پاس واپس آئے اور انہوں نے آ کے تو یہ واقعہ سنایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے پاس 3 دن ہیں۔ پہلے دن تم لوگوں کے چہرے زرد پڑ جائیں گے اور دوسرے دن تم لوگوں کے چہرے سرخ ہو جائیں گے اور تیسرے دن تم لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور چوتھے دن تم سب لوگ مارے جاؤ گے، تو یہ اللہ کا عذاب تم پہ نازل ہو چکا ہے۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ چوتھے دن وہ تمام کی تمام بستی اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئی اور تمام کی تمام بستی صفاستی سے اس طرح مٹ گئی۔ ان میں سے ایک آدمی اس وقت مکہ میں موجود تھا۔ جب اس کو یہ خبر اس کے کانوں تک پہنچی تو وہ بھی فوراً مر گیا۔ اس قوم نے 1700 شہر آباد کیے تھے اور ہر ایک سرسبزی و شادابی میں اپنی نظیر آپ تھا۔ یہ سب اسی عذاب و قہر کی نظر ہو گئے، نہ کوئی شہر بچا نہ کوئی گاؤں۔ اس واقعہ کے بعد صالح شام کی طرف چلے گئے اور فلسطین میں مقیم رہے، پھر مکہ میں واپس آئے اور یہیں ان کا انتقال ہوا۔ 30 برس تک وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے تھے۔